بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے طفیل آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن پاک کا خلاصہ بیان کریں۔ تو اس کی دو قسم کی ترتیبیں ہیں، ایک جو صورتوں کی ترتیب ہے، ایک ترتیب جو ہے نزولی کہلاتی ہے، جس طریقے سے یہ نازل ہوا، اور اس میں جو یہ پہلی صورت ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے وہ سورۃ العلق ہے، جس کی پہلی وحی جو ہے اقرأ بسم ربک الذی سے ہوئی، اور دوسری جو ترتیب ہے جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی اور جس طریقے سے ان کی ترتیب لگائے اس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے قرآن پاک کی پہلی صورت ہے سورۃ فاتحہ۔ تو سورۃ فاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اس کی فضائل ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ آدھی میری ہے اور آدھی جو ہے نا میرے بندے کی ہے، یعنی کہ اس میں جو آدھی صورت ہے اس کے آدھی آیات اللہ تعالیٰ کی توحید رسالت بیان کر رہی ہیں، جبکہ باقی جو ہے وہ دعا کا حصہ ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ دعا کرتا ہے، تو اس میں جو ہے نا دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس کے اندر سورۃ فاتحہ میں 6 مضامین ہیں، اور وہ 6 مضامین میں سے سب سے پہلے توحید ہے، رسالت ہے، آخرت کا بیان ہے، مالک یوم الدین کا احکامات ہیں، اور اس کے بعد مومنین کے احوال، اور آخر میں منکرین کے احکام ہے۔ تو اس لحاظ سے پورے قرآن پاک کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات ارشاد فرمائے، پورا قرآن پاک کے اندر یہی 6 مضامین کے اندر 6 مضامین پر گفتگو فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس وجہ سے یہ تمام 6 مضامین کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص طریقے کے ساتھ خلاصے کے ساتھ جو ہے نا سورۃ فاتحہ میں بھی اکٹھا کر دیا، اس لیے سورۃ فاتحہ کو خلاصہ قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ خلاصہ قرآن کے بارے میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ شروع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا اللہ تعالیٰ رب ہے، رحمان الرحیم، اور مالک یوم الدین یعنی کہ آخرت والے دن کا بھی مالک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا بندے کی بات ہو رہی ہے، بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں جو ہے نا صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، اور آگے جو ہے نا دعا کا حصہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ میں جو ہے سیدھا راستہ، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو وہ سیدھا راستہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، تو جن لوگوں پر انعام فرمایا ہے وہ انعامات اللہ تعالیٰ نے کہ نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، تو وہ نیک بندوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو دعا فرمانی ہے، دعا کا ایک طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر جو انعامات ہوئے ان کے صدقے سے آپ دعا کریں، اور انہی کا جو جس راستے پر وہ چلتے تھے وہ راستہ طلب کریں۔ اس کے بعد منکرین کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا، غصہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو اس راستے سے پناہ مانگنی اور اس راستے کی طرف نہیں جانا۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے، اور آغاز اس کا حروف مقطعات سے ہے، الف لام میم، جس کا معنی جو ہے صرف اللہ اللہ کے رسول جانتا ہے۔ اور سورۃ البقرہ کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر سے شیطان نکل جاتا ہے، یا علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس گھر سے چڑیلے اور جن بھوت وغیرہ جو سایہ وغیرہ ہو وہ بھی نکل جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے گھروں میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ، یہ قرآن پاک جو ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ جو پچھلی کتابیں آئیں اور ان کو تبدیل کر دیا گیا تو اس کی بھی یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ اس کے لیے لفظ مہیمن کا ورڈ آیا ہے کہ یہ جو ہے نا پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ آگے ارشاد ہے ھدی للمتقین، یعنی کہ متقین کے لیے جو ہے ہدایت ہے، اور اگلی چند آیات کے اندر متقین کی علامات بیان کی ہیں۔
5 آیات جو ہے متقین کی فضیلت اور ان کی علامات بیان ہو رہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد 3 آیات جو ہے وہ کفار کا ذکر ہو رہا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ ان کافروں کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنین کا بیان کرتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات مومنین کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، متقین کے بارے میں۔ اس کے بعد مضمون شروع ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یہاں سے منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 13 آیات کا ذکر فرمایا، 13 آیات میں منافقین کا ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں کے اندر مرض تھا، اور یہ لوگ جو ہے ایمان نہیں لاتے تھے، ظاہری طور پر جو ہے نا کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو یہ کہتے ہیں ہم کون سا فساد کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور اصل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ ہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہ منافقت کا سبب کیا تھا، منافقت شروع کیوں ہوئی، اس کے بارے میں جو ہے نا جب مکہ کے اندر دین کی تبلیغ ہو رہی تھی اور لوگ اسلام قبول کر رہے تھے تو لوگ جو ہے نا ڈر ڈر کے اسلام قبول کرتے تھے، چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور وہاں پر جو ہے نا اسلام غالب نہیں تھا، بلکہ کفار جو ہے نا ویسا کرتے تھے، جو لوگ ایمان لے کر آتے تو کفار ان کو مار دیتے تھے۔ اور یہاں پر جب مدینہ منورہ کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا اور مدینہ کے اندر اسلام کے غالب ہو گیا تو اس وقت اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد اسلام نے جو ہے نا لوگوں کو کچھ پیکیجز دینا شروع کر دیے، کچھ مراعات ملنا شروع ہو گئی، تو لوگوں نے جو کچھ ایسے کافر تھے جو کہ ظاہراً اسلام نہیں قبول کرتے تھے، تو انہوں نے نا اسلام قبول کر دیا صرف دکھاوے کے لیے، اور دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، تاکہ مسلمانوں کو جو مراعات اور جو پیکیجز ملیں گے ہم ان سے فائدہ مند ہو سکیں، اور دلوں میں جو ہے نا انہوں نے اپنا ہی وہ کفر اختیار کیا ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے نا وجہ تھی جس کی وجہ سے منافقت کا آغاز ہوا۔ تو اس کے بعد یہ لوگ جو ہے نا مذاق اڑایا کرتے تھے مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے بعد جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے، جو کہ انہوں نے ایمان والوں کو بیوقوف کہا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے جو ہے گمراہی خرید لی، اور گمراہی خریدنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی جو یہ تجارت انہوں نے کی ہے تو ان کو اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ لوگ جو ہے نا سیدھے راستے کی طرف نہیں آئیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر عبادت کا ذکر کیا کہ میری عبادت کرو، اور عبادت کے بعد جو ہے نا اپنے احسانات گنوائے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، اس میں سے نباتات اگائیں، اور آسمان ہمارے لیے بنایا، اور آسمان سے جو ہے نا پانی نازل فرمایا تاکہ جو ہے نا یہ پانی لوگوں کے لیے نعمت بن کر آئے اور جو ہے نا سبزہ اگ سکے زمین کے اندر سے۔ تو اس کا ذکر کیا عبادت کا، شرک سے منع فرمایا، اور اس میں جو ہے نا پھر کفار کچھ ایسے تھے کہ کچھ کفار جو ہے وہ کہتے تھے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لکھ لیا ہے، تو وہ اس کو کہتے تھے کہ قرآن مجید کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے۔ تو کفار کی اس بات کو اسلام نے چیلنج کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا،
اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہو تو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس طرح کی کوئی ایک صورت لے کر آؤ۔ اب اس طرح کی یہ صورت لانے کے بارے میں جب چیلنج ہوا تو مسلمہ کذاب اس نے یہ جب چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور اس نے سوچا کہ جیسے قرآن پاک کی آیتیں اس طرح کی آیتیں ہم لکھ لیتے ہیں، تو جیسا کہ آیت ہے نا القارعۃ ملقارعہ، تو اس سے ملتا جلتا اس نے جو ہے نا آیت اپنی طرف سے لکھی، الفیل و ملفیل و وما ادراک ملفیل، تو فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، کہ تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے۔ تو لوگوں نے جو ہے نا مذاق اڑایا اس کا کہ ہمیں تو سب پتہ ہے ہاتھی کیا ہے کیسا نہیں ہے، بل اس کے اپنا ہی جو قرآن کا وہ مذاق اڑا رہا تھا تو اس کا اپنا ہی ایک مذاق بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو مومنین تھے، جو لوگ ایمان لے کر آئے، ان کے لیے نعمتوں کی باغات جنت کے بتایا کہ جنت ہے ان کے لیے، ان کے نیچے جو ہے نا نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کو رزق کھلایا جائے گا جو کہ رزق ہے، اور ان کے لیے وہاں پر جو ہے پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، تو مومنین کے لیے بشارت دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں جو ہوں زمین کے اندر انسان کو پیدا کرنے لگا ہوں اور خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے جو ہے نا اعتراض کیا کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ تو خون خرابہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان کو جو ہے نا خلیفہ بنانے لگا ہوں تو اس کے اندر میں ہی جانتا ہوں کہ کیا ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو کچھ تمہیں نہیں پتا۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے اور ان کو فرشتوں پر پیش کیا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جو ہے وہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ فَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستكبر وكان من الكافرین، وہ جو ہے اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ایک آزمائش دی گئی اور کہا گیا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ نے جو ہے اس درخت کی طرف قریب نہیں جانا ورنہ آپ جو ہے نا حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر شیطان نے جو ہے ان کو پھسلایا اور ان کو دھوکہ دے کر جو ہے مجبور کیا کہ وہ درخت کے قریب چلے جائیں اور وہ پھل کھا لیں۔ وہ انہوں نے کھا لیا، جس کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچے بھیج دیا، زمین پر بھیج دیا۔ یہ زمین پر بھیجنے کی ایک حکمت تھی، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو گناہ گار کہنا یا ان کو کچھ لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم اس میں ان الفاظ میں نہیں ہوتی، تو ایسا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، تو زمین پر بھیجنے کا جو ہے نا یہ ایک بہانہ تھا۔ پھر فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ الفاظ سکھائے، کچھ کلمات سکھائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان الفاظ کو دہرایا اور وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رحمت اور ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اس کے بعد ذکر ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں، نعمتیں جو تمہیں دی ہیں۔ اگلی آیت میں ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور جو کہ میں نے تمہیں تمام عالم پر جتنی قومیں تھیں ان پر تمہیں فضیلت دی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور ہم نے اس وقت تمہیں نجات دی جب فرعون جو ہے مار رہا تھا، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اس سے جو ہے نا تمہیں نجات دلائی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور ہم نے جو ہے نا فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو نعمتوں کو کہ جب میں نے تمہارے لیے من و سلوہ نازل کیے، تمہارے لیے بادلوں کا سایہ کیا اور تمہیں کہا کہ اس میں سے کھاؤ پیو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ،
فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور فرمایا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، جہاں چاہے تم رہو اور جہاں سے کھانا چاہو تم کھاؤ، یعنی کہ اتنی ان کو آزادی دے دی اور آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ وغیرہ اتارا گیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے اپنا عصا تو ہم نے موسیٰ کو کہا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو، اور اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ان کے جو پانی کی طلب تھی وہ ساری جو طلب ہے وہ ان کی پوری ہو گئی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ تو جب ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم جو ہے نا صبر نہیں کر سکتے ایک چیز پر، ایک چیز کا کھانا جو ہے نا ہم نہیں کھا سکتے، بلکہ ہمیں اور چیزیں بھی جو ہے نا ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہم زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز وغیرہ پیدا کر دے۔ تو ان کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی، لیکن انہوں نے اس چیز کی قدر نہیں کی۔ ثم تولیت من بعد ذلک، تو پھر اس کے بعد وہ اپنی باتوں سے روگردانی کر گئے اور پھر گئے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کا اگر فضل نہ ہوتا ان پر تو وہ خسارے میں سے ہوتے۔ اس کے بعد ان کے لیے ایک آزمائش آئی ہفتے کے دن کی، یوم السبت کے بارے میں، کہ ہفتے والے دن تم نے جو ہے نا وہ شکار نہیں کرنا مچھلی کا، باقی جو ہے نا تم جس دن مرضی شکار کرتے رہو۔ تو انہوں نے اس کی بھی نافرمانی کی اور انہوں نے شکار کرنا شروع کر دیا، بہانے سے وہ چھوٹی سی جو ہے نا ایک نالی سی نہر سی بنا کے لے آتے اور وہاں پر جمع ہو جاتی، ہفتے کو نہیں شکار کرتے بلکہ اگلے دن وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ تو وہ ایک بہانہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد اس کے اندر ذکر ہے سورۃ بقرہ میں جو جس کی یہ وجہ تسمیہ بقرہ گائے کا ذبح کرنے کا واقعہ اس کے اندر موجود ہے، تو وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے آیت نمبر 67 سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور فرمایا کہ وہ واقعہ بھی یاد کر جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اب یہ گائے کیوں ذبح کرنی تھی؟ یہ گائے ذبح کرنے کا واقعہ جو ہے ایک شخص تھا، اس نے جائیداد کے لیے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا، اور وہ قتل کر کے خود ہی دعوے دار بن گیا کہ اس کا قتل ہو گیا، پتہ نہیں قاتل کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قاتل کا پتہ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ایک گائے ڈھونڈو اور اس کو ذبح کرو، اور اس کے جسم سے گوشت کاٹ کر جب آپ مردے پر لگاؤ گے تو مردہ اٹھ کر بتا دے گا کہ کس نے مجھے قتل کیا۔ تو وہ گائے کی نشانیاں پھر بتائی گئیں کہ انہوں نے پوچھا بنی اسرائیل نے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ جو ہے نا نہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی کم عمر ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا جو ہے نا رنگ بتا دیں کہ کیسے رنگ کی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، وہ جو ہے نا زرد رنگ کی ہو اور ایسا اس کا رنگ ہو کہ دیکھنے والے جو ہے نا اس کو دیکھنے میں اچھی لگتی ہو۔ اور وہ جو گائے ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کہ وہ جو ہے نا ایسی گائے ہونی چاہیے جس سے زمین میں ہل وغیرہ نہ چلایا ہو اور وہ کھیتی کو پانی نہ دیتی ہو، بالکل تندرست ہو، اس کے اندر کوئی نقص بھی موجود نہ ہو۔ اب یہ جو گائے ساری نشانیاں بیان کی، یہ گائے کہاں سے ملنی تھی؟ تو ایک اللہ تعالیٰ کا ولی تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ ان کا دوست ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی بھی عزت رکھتا ہے۔ تو وہ جب انتقال اس کا ہونے لگا تو اس کے پاس ایک چھوٹی سی بچڑی تھی، گائے کی بچڑی، جس کی وجہ سے جو اس نے پالی ہوئی تھی، تو جب وہ اس کی وفات ہونے لگی تو اس نے وہ بچی جو ہے بچڑی اس کو جنگل میں بھیج دیا، اور جنگل میں جو ہے نا اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تو حفاظت فرما، اور جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو اس تک اس کو پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی لاج رکھی اور اس کی حفاظت کی۔ جب اس کا بیٹا بڑا ہوا اور بڑا ہونے کے بعد ماں نے اس کو بتایا کہ تیرے باپ نے اس طرح ایک گائے جنگل میں چھوڑی تھی اللہ کے نام پہ، تو جا کے جنگل میں آواز دے وہ گائے آ جائے گی۔ وہ گائے کو لے کر اس طرح گھر آ گیا اور ماں سے پوچھا کہ ماں ہم اس کو بیچ کر جو ہے نا کچھ گھر کا گزارا کر لیتے ہیں۔
تو ماں نے کہا بیٹا اس کو مجھ سے پوچھے بغیر نہ بیچنا۔ اب یہ بنی اسرائیل جو گائے تلاش کر رہی تھی وہ گائے جو ہے نا اصل میں یہ والی گائے تھی جس کے اندر ساری وہ شرائط پوری ہوتی تھی، رنگ بھی وہ ان کی مرضی کے مطابق تھا، اور وہ جو اس کی عمر بھی اس کے مطابق تھی، اور نہ وہ جو ہے نا کھیتی میں ہل چلاتی تھی، نہ وہ ساری شرائط پوری ہوتی تھی۔ جب وہ بنی اسرائیل اس کے پاس پہنچے تو اس نے اپنی ماں کو بتایا، تو انہوں نے قیمت اس کی لگائی کہ اس کو ذبح کر کے اس کی کھال کے اندر جتنی اشرفیاں آ سکتی ہیں وہ جو ہے نا اس کی قیمت دی جائے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ کہیں اور ان کو گائے نہیں ملی، تو انہوں نے جو ہے نا اس کی شرائط قبول کی اور اس کی قیمت دی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ اپنا جو ولی تھا، جو دوست تھا، اس کے بیٹے کے گزر بسر کے لیے بھی کیسا جو ہے نا انتظام فرمایا، اور ان کا جو ہے نا یہ اس طریقے سے گھر چل پڑا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت جو ہے نا وہ لگایا اس کو، تو وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا، اور اس سے وہ پتہ لگ گیا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب اولاد یعقوب سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پختہ وعدہ لیا، وبالوالدین احسانا، پختہ وعدہ لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور عبادت کے فوراً بعد یعنی کہ یہاں پر توحید کا ذکر ہوا کہ اللہ کی عبادت، اور اس کے فوراً بعد فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں۔ ایک اور مقام پر بھی قرآن پاک میں موجود ہے، انشاءاللہ جب اس پارے کا خلاصہ ہم پڑھیں گے تو اس میں بھی یہ ریپیٹ ہوگا، اس میں بھی بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اس میں رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ بھی جو ہے نا احسان کرنے کا ذکر ہے، لیکن سب سے پہلے والدین۔ اب دیکھیں تمام احکامات میں پہلے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور نماز اور اس کا زکوٰۃ کا حکم جو ہے نا بعد میں آ رہا ہے۔ جو پہلا حکم ہے نا عبادت کے بعد وہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، یتیموں کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ جو ترتیب بتائی گئی ہے کہ اس ترتیب سے جو ہے یہ اعمال کرنے ہیں، تو اس کے بعد وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا ترتیب الٹی ہو گئی ہے، نماز روزہ زکوٰۃ کی جو ہے نا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، اور حسن اخلاق کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، والدین کے ساتھ حسن اخلاق کے بارے میں نہیں سوچا جاتا، یتیموں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ حقوق کے بارے میں نہیں سوچا جاتا۔ تو یہ بھی جو ہے نا بہت زیادہ ضروری احکامات ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ فرض ہیں، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان بقایا جو ہے نا حقوق العباد کا بھی ذکر کیا ہے، اخلاق کو بہتر کرنے کا، حسن اخلاق کا بھی حکم فرمایا ہے، تو یہ بھی فرض ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال صحیح کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیات بالدنیا والآخرہ، تو ان کا ذکر کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا خرید لیا ہے، بس ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو کوئی مدد دی جائے گی۔ یہ کافروں کی بات ہو رہی تھی، بنی اسرائیل کی، جنہوں نے جو ہے نا زندگی کو آخرت کی زندگی کے بجائے دنیا کی زندگی کو جو ہے نا محبوب کر لیا تھا، دنیا کی زندگی سے دنیا سے محبت کرنے لگ گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ اے ایمان والو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے راعنا مت کہا کرو، بلکہ انظرنا کہا کرو۔ رائنا کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر رعایت فرما دیں، انظرنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے اوپر نظر کرم فرما دیں۔ اصل میں یہ جو مشرکین تھے، کفار تھے، وہ مذاق اڑانے کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا کرتے تھے، رائنا کا ورڈ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ ہی استعمال کرنے پر پابندی لگا دی کہ جس لفظ سے میرے محبوب کی جو ہے نا عزت نہ ہو، تحقیر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کرنے سے بھی منع فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انظرنا کا لفظ استعمال کیا کریں۔ تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ اس کے بعد سورۃ بقرہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے سورۃ بقرہ میں آگے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دیں، اور اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا، امام فرما دوں گا۔ قال ومن ذریتی، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے اولاد میں سے بھی کسی کو بنا دے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو یعنی کہ خانہ کعبہ کا ذکر کیا کہ اس گھر کو ہم نے مرکز بنایا اور امن کی جگہ بنا دی۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس میں جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس میں تعمیر کعبہ کا ذکر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے اور ہماری اولاد میں سے ایک امت کو پیدا فرما جو کہ تیرے فرما بردار ہو۔ تو یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب انہی میں سے یعنی کہ ان کی اولاد میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ وہ لوگوں کو جو ہے نا آیات پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب کا علم سکھائے اور ان کو حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی مبعوث فرمایا۔ یہ پہلے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے تھا اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی کہ ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کے اعمال کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، تو اپنے اعمال ہم درست کر کے رکھیں اور دوسروں کے اعمال کی طرف نظر نہ رکھیں۔ ہم لوگ جو ہے نا اپنے اعمال پر توجہ نہیں کرتے، دوسروں کے اعمال زیادہ دیکھتے رہتے ہیں، یہ فلانا کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، تو ہمیں اپنے اعمال کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح اس کا اختتام ہوا پہلے پارے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔